یہ تو امپاسبل ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی سے کبھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, لڑائی نہ ہو, ڈس لائک نہ ہو, یہ امپاسبل ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن واٹس امپورٹنٹ از دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو کلیئر یور ہارٹ اینڈ میک شیور دی ادر پرسن کلیئرز ہر اور دیئر ہارٹ فرام یو. دس از سپر امپورٹنٹ, اور یہ مجھے زندگی میں ایک سبق ملا ہے بہت بڑا, یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. And I'm sure this will be a lesson to so many. میں تو آپ کی بات سن کے تو یہ پوچھنے والی تھی, کہنا آسان ہوتا ہے, کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو آپ نے کیسے کیا؟ I would love to know this because مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی آپ forgive کرتے ہیں لیکن آپ forget نہیں کرتے ہیں. نہیں, یہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے, اللہ سے مدد مانگنی پڑتی ہے, بیکاز جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ پھر آپ جو سپیریئر موسٹ ہے آپ اس سے ہیلپ مانگیں اور آپ کے اندر آ جاتی ہے. بہت سال پہلے میری ایک فرینڈ سے میری بہت بری لڑائی ہوئی تھی. سالوں گزر گئے, جوانی میں جوش میں, نہیں وہی غلط تھی. ایک دن مجھے بہت احساس ہوا, اور میں تو جب when I became a single parent, I was 24 اور مجھے لگتا تھا میں کل مر گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. وہ فیئر میرے اندر بہت اسٹرانگ تھا. تو اس وقت پھر مجھ میں یہ چینج آیا کہ مجھے ایک دم خیال آیا, میں نے کہا کہ یار نہیں, زیادتی ہو گئی مجھ سے. تو میں نے خیر اوپر دیکھا, میں نے کہا کبھی زندگی میں موقع ملے گا تو, کچھ پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہے کیا ہے. اگلے دن میرے بھائی میرے گھر آئے. یہ میرے لیے بہت بڑا سبق تھا, بہت بڑا سبق, اور جیسے پریکٹس میں آج تک کر رہی ہوں, اور میں سب لوگوں کو اسی لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ایک ریزن کافی ہونا چاہیے آپ لوگوں کے لیے اپنا دل صاف کرنے کے لیے. اگلے دن میرے بھائی میرے گھر آئے, انہوں نے مجھے کہا تمہاری جو فلاں دوست تھی نا, اس کی بڑی بہن ہمارے کالج میں پروفیسر لگی ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا مجھے اس کا نمبر چاہیے. خیر ہی سر کیوں خیریت؟ میں نے کہا نہیں مجھے چاہیے. اگلے دن میں نے انہیں فون کر کے یاد کرایا کہ مجھے اس کا نمبر چاہیے. نمبر ملا مجھے, بڑے کانپتے ہاتھوں سے, آنسو بھرے ہوئے تھے آنکھوں میں, میں نے اسے کال کیا. میں نے کہا یار مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی, پتہ نہیں اب تیرا میرا کرنے میں تو پھر کس کا قصور تھا, لیکن مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی تو تم مجھے معاف کر دو. کہتی کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. میں نے کہا نہیں, تم الفاظ کہو کہ تم نے مجھے دل سے معاف کیا. اینڈ آئی واز کرائنگ. شی سیڈ کیا ہو گیا شیگی؟ شیگی از مائی نک نیم. میں نے کہا نہیں یار میں کہہ رہی ہوں تم سے, تم کہہ دو تم نے دل سے معاف کیا. خیر اس نے مجھے کہا اور مجھے لگا کہ اس نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے. تو مجھے لگا کہ میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنا ناسور بن جاتی ہیں آپ کے اندر کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں یہ پھٹتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا بہا کے لے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. اس بات کے ایک ہفتے کے بعد میرے بھائی کا مجھے فون آیا, اینڈ ہی سر تمہیں پتہ ہے اس کا مرڈر ہو گیا. اوہ گاڈ. مجھ سے چھوٹی تھی وہ اس وقت, شی مسٹ بی 30 اور آئی ڈونٹ نو واٹ. اور میں اتنا شاکڈ تھی اس بات سے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں شکر کروں اللہ کا اس بات کے لیے جو اس کے جانے سے پہلے ہو گئی, یا اللہ تعالیٰ نے یہ پلان کیا تھا میرے اندر ڈالا, یا میں اس کی موت کا غم مناؤں کہ وہ اتنی ینگ ایج میں چلی گئی. آئی ڈونٹ نو. لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد میں اللہ کے تو ہمیشہ ہی قریب تھی. اینڈ I always looked up to him whenever I felt bad or sad or down. I still do. لیکن اس کے بعد تو میں سجدے میں گر گئی, اور میں نے اس دن سے اپنا یہ ایمان بنا لیا کہ کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی سے کوئی بات ہو جائے, ہو جاتی ہے, اٹس اوکے, اس کے بعد گلے لگا لیں, معذرت کر لیں, دل صاف کر کے وہاں سے نکلیں. اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھے. نہیں, صحیح کہہ رہی ہیں. یہ بہت ہی آپ نے خوبصورت بات شیئر کی, اور آئی وش کہ ہم سب یہ لرن کر کے اس کو پریکٹس کر سکیں, کیونکہ جب وہ موقع نکل جاتا ہے پھر ریگریٹ کے ساتھ جینا ایک اور آزمائش ہے آپ کی. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے, اور آپ کی سوچ بھی چینج ہوتی ہے. جو کچھ سال پہلے آپ سوچتے ہیں آپ پھر ایک ڈفرینٹ انسان بچ جاتے ہیں کچھ سالوں میں زندگی. یا تھوڑا سا ہم دوبارہ ڈرامے کی طرف آئیں گے آپ کی جرنی پر. آنچ, پہلا ریئیکشن, فین ریئیکشن, یا کب آپ کو ریئلائز ہوا کہ آنچ ہیز بیکم دس ہیوج پروجیکٹ؟ مجھے کافی ٹائم کے بعد پتہ چلا, کیونکہ ان دنوں تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. 7 دن ہفتے کے, ایک دن ریڈنگ,
اس کے بعد ایک دن ریڈنگ ہوتی تھی, پھر ریہرسل ہوتی تھی, پھر اس کے بعد 4 دن شوٹ ہوتی تھی. تو بالکل, کیونکہ ریپیٹ بھی نہیں ہوتے تھے پلیز, نہ یوٹیوب تھا نہ کچھ تھا. نہیں, بالکل بھی نہیں. تو مجھے آئیڈیا اس طرح سے ہوا کہ کوئی 5ویں 6ٹھی ایپیسوڈ کے بعد ایک دن شوٹ جلدی ختم ہو گئی. میں نے کہا طارق روڈ سے کپڑے لے لوں, کپڑے ختم ہوئے ہوئے. تو میں وہاں گئی کپڑا لینے, تو کہتا ہے باجی ابھی نہیں کپڑا دے گا, دکان بند کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں, ابھی تو ٹائم ہے. اسے نہیں آج ڈرامہ آنا ہے, دکان بند کرے گا. سڑکیں بھی خالی ہے. میں کہہ رہی ہوں کون سا ڈرامہ آنا ہے, آج آنا تھا. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا. پھر میرے ابو نے کہا کہ میرے جو باس ہیں ان کی وائف تم سے ملنا چاہتی ہیں. پھر اس طرح سے ڈفرینٹ لوگوں کے, میری اپنی فیملی میں لوگ کہنے لگے کہ امی کہتی ہیں, میں وہاں گئی تھی تو کسی نے کہا کہ ان کی بیٹی ہے شگفتہ اعجاز. انہوں نے کہا وہ جو آنچ میں آتی الفت, آج بھی مجھے یوٹیوب پہ کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ الفت, ہم تو آپ کو الفت ہی جانتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ آئی واز اے پارٹ آف آنچ. اور مجھے لگ رہا ہے جب آپ کے فادر نے بولا ہوگا تب آپ کو کتنا خوشی فیل ہوئی ہوگی, بہت, کیونکہ آپ اتنا انہیں کنونس کر کے گئی تھی فار ہیم ٹو سے کہ میرے باس کی بیگم یا باس ملنا چاہتے ہیں آپ سے. وہ تو ایک آپ کا اس دن خوشی کا لیول ہی کچھ اور ہوگا کہ بہت خوش تھی. اور انہوں نے تعریف بھی کی کہ بہت اچھا کام کیا, کیونکہ میں تو شوٹ پہ ہوتی تھی, وہ لوگ گھر پہ دیکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کام کیا. اس کے بعد کبھی باہر نکلی بعد میں لیٹر آن جب ختم ہو رہا تھا, یا تو کبھی کوئی اور فین ریئیکشن ہوا جو آپ شیئر کر سکیں؟ بہت. ان دنوں اگر کوئی کسی شادی میں چلے جاتے تھے تو مشکل ہو جاتا تھا بیٹھنا. آٹوگراف کا فیشن تھا, تو بس لوگ مل کے اتنے خوش ہوتے تھے, ہاتھ پہ آٹوگراف لے رہے ہیں, میں تو دھوں گی نہیں, اور پیسوں پہ لے رہے ہیں, ٹیشو پہ لے رہے ہیں, کسی بھی طرح سے. وہ جو ان کی آنکھوں میں خوشی ہوتی تھی نا اس وقت مل کے, کیونکہ اتنا ان ایکسپیکٹڈ ہوتا تھا. کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نہیں تھے, صرف ایک ٹی وی ہی تھا جہاں وہ ہمیں دیکھتے تھے, اور اس کے بعد اگر اپنے سامنے دیکھتے تھے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی تھی. اب تھوڑا سا میں ایک پرسنل سوال آپ سے کروں گی, اف یو آر اوکے ٹو آنسر دس. جب آپ خود سنگل مدر بنی تب آنچ کی کوئی میموری یاد آئی, یا تب آنچ میں جو کچھ ہوا؟ بیکاز مجھے یاد ہے آپ نے ایک دو جگہ بولا بھی ہے کہ آنچ کر کے آپ کو ریئلائز ہوا کہ جب عورت واپس جاتی ہے یا چینجز ہوتی ہیں زندگی میں شادی کے بعد, تو وہ کیسے چیزیں ویسے نہیں رہتی جیسے پہلے ہوتی ہیں. اس وقت کچھ آنچ کی جو لرننگس تھیں وہ آپ کو ہٹ کی, یا آپ کو وہ جیسے ڈیجا وو نہیں ہوتا کہ یار یہ تو الفت کے ساتھ میں نے کبھی ایسا ہوتے ہوئے سوچا؟ نہیں, مائی کیس واز ڈفرینٹ, کیونکہ میں گھر نہیں گئی, میں اپنے اپارٹمنٹ میں ہی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ, بیکاز آئی واز ایکسپیکٹنگ مائی ادر چائلڈ وین آئی بیکیم اے سنگل پیرنٹ. تو وہاں پہ ہارڈ شپ کا لیول اور تھا. گھر والوں کا یہ رویہ دیکھنا, آئی ایم شیور وہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا.